21st سینچری ایجوکیشن پیش آنے والے اکنامیکل، ٹیکنالوجیکل اور سوسائٹل چینجز کے مطابق ایجوکیشن کو اپ ڈیٹ کرنے کی بات کرتی ہے اور اس بات پر فوکس کرتی ہے کہ بچوں کو پیش آنے والے ڈیلی چیلنجز کے لیے بچوں کو تیار کیا جائے، انہیں موسٹ ریلیونٹ اور یونیورسل نالج پرووائڈ کیا جائے۔ 21st سینچری ایجوکیشن ویسے تو بہت سی ڈائمینشنز کی بات کرتی ہے، لیکن اس کی مینلی 3 ڈائمینشنز ہیں: لٹریسی، لرننگ اور لائف اسکل۔ اور اس تینوں ڈائمینشنز میں سے ہم آج بات کریں گے لائف اسکلز کے اوپر۔ لائف اسکلز بیسیکلی وہ بنیادی اسکلز ہیں جو کسی بھی فرد کو اپنی لائف کے اندر مختلف موقعوں پر ان کی ضرورت پڑتی ہے یا ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ لائف اسکل کے ذریعے بچے اپنی پرابلم کو سالو کرنا اور آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ لائف اسکل کا بنیادی مقصد بچوں کو سوسائٹی کے لیے تیار کرنا ہے تاکہ ان میں سے اسٹیج فیئر ختم ہو سکے، وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کچھ مقام حاصل کر سکیں، سوشلائزیشن کر سکیں، سیلف کانفیڈنٹ ہوں اور معاشرے کے اندر جہاں جہاں بھی انہیں ضرورت پڑے گی وہاں پہ یہ لائف اسکلز ان کا ساتھ دیں گے اور انہیں آگے بڑھنے میں مدد کریں گے۔ لائف اسکل بچے کو ڈیلی پیش آنے والی ڈیمانڈز کے بارے میں اس کو پریپیئر کرتا ہے، کیونکہ بچہ جس دنیا میں قدم رکھے گا آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد اس کے چیلنجز کیا ہوں گے وہ ہم آج ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لائف اسکل بچے کو ان چیلنجز کے مطابق سلوشن ڈھونڈنے کے لیے پریپیئر کرتا ہے، نہ کہ ان کو اسپیسیفک ریڈی میڈ سلوشنز دیتا ہے۔ تقریباً اب آج کل ہر کنٹری اس بات پر فوکس کر رہی ہے کہ ان کے آنے والی جنریشنز کو لائف سکلز سکھایا جائے، اور تقریباً 154 ممالک میں لائف سکلز کو بیسک ایجوکیشن کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ لائف سکلز کی ویسے تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے، لیکن ہم اس کو اگر کنسائز کریں تو بیسیکلی اس کو 3 مین کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے: سیلف اویئرنیس، انٹرپرسنل سکلز اور تھنکنگ سکلز۔ یہ مین 3 کیٹیگریز ہیں جو کہ بیسکس کے اندر آتی ہیں، جس کا نالج ہونا بچے کے لیے اب بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپ کمنگ ورلڈ میں جو کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہے اور بہت زیادہ فاسٹ ہے اس کے لیے خود کو ریڈی کر سکے۔ کیونکہ دنیا جس پیس سے آگے بڑھ رہی ہے، جو اس کی رفتار ہے، جو چیز آج اپلیکیبل ہے، جو چیز آج امپورٹنٹ ہے، میں بھی وہ کل نہ ہو، تو لہٰذا ہمیں بچوں کو کریٹو سلوشنز سکھانا پڑیں گے، انہیں آنے والی مشکلات کے لیے، چیلنجز کے لیے پریپیئر کرنا پڑے گا، اور وہ ریڈی میڈ یا فکس سلوشنز کے ذریعے پاسبل نہیں ہے۔ اگر ہم لائف اسکلز میں بات کریں سیلف اویئرنیس کی تو یہ ڈیل کرتی ہے خود آگاہی سے، کہ بچے کو پتہ ہو کہ وہ کس قابل ہے اور اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز موجود ہیں۔ اسے اپنی مینجمنٹ آنی چاہیے، اسے اپنی ایموشنل مینجمنٹ آنی چاہیے، اس کے اندر سیلف اسٹیم ہو، پازیٹیو تھنکنگ ہو، اور وہ سیلف مینجمنٹ کر سکتا ہو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتا ہو، اسٹریس کو مینیج کر سکتا ہو۔ یہ تمام کی تمام جو سکلز ہیں یہ ریلیونٹ ہیں اس کی پرسنل سے اور اس کے سیلف سے۔ بات کریں انٹرپرسنل سکلز کی تو جیسا کہ ڈسکس کیا کہ لائف سکلز ایک پرسن کو ایک سوسائٹی میں رہنے کے قابل بھی بناتی ہے۔ تو انٹرپرسنل سکلز بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن ہے، اس کی سوشل ڈیلنگ ہے، اس کی سوشلائزیشن سے متعلق ہے۔ اس کے اندر امپیتھی بھی شامل ہے، لسننگ سکل بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، کنٹینیوس لرننگ بھی ہے، اور ریلیشن شپ مینجمنٹ بھی ہے، اور کانفلکٹ مینجمنٹ بھی ہے۔ کیونکہ ایک فرد کو ایک معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، اگر اسے معاشرے میں رہنے کا طریقہ نہیں پتہ، اسے دوسرے لوگوں سے ملنے کا طریقہ نہیں پتہ، ان کے ساتھ شیئرنگ کا طریقہ نہیں پتہ، تو اس معاشرے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح وہ اگر ڈسپیوٹس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو سوسائٹی، وہ گروپ اس کو ایک سائڈ پر کر دیں گے کیونکہ اس کے پاس مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر تھرڈ سیٹ آف سکلز کی بات کریں جو کہ تھنکنگ سکلز ہیں، اور دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا لائف سکلز، کہ آپ کو کرٹیکل تھنکر بنایا جائے، آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا سکھایا جائے کہ باؤنڈریز سے باہر بھی جا کر ہم کوئی نہ کوئی سلوشن تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو کریٹیو بنایا جائے تاکہ آپ نئی دنیا میں کریٹیو آئیڈیاز کے ساتھ آئیں جن کی ڈیمانڈ بھی ہے۔
اسی طرح آپ کو ڈیسیجن میکنگ سکھائی جائے تاکہ آپ مختلف مواقعوں پہ پیش آنے والے حالات کے مطابق صحیح ڈیسیجن کر سکیں اور سٹریس کی حالت میں بھی آپ ٹھیک ڈیسیجن کریں۔ اسی طرح آپ میں ایگزیکٹو فنکشنل سکلز بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ریزیلینس جو ہے وہ لائف سکلز کے اندر بڑا امپورٹنٹ سکل ہے کہ آپ اپنے اوپر آنے والی مشکلات کو کتنا افیکٹولی باؤنس بیک کر سکتے ہو اور ان سے ابھر سکتے ہو، نہ کہ کوئی آپ کو مشکل پیش آئے یا کوئی آپ کو کسی وجہ سے آپ پریس ہو جاؤ تو اس کے بعد اٹھ ہی نہ سکو یا آپ کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت پڑے۔ تو ریزیلینس بات کرتی ہے کہ آپ خود کو ان حالات سے، ان سٹریس والے حالات سے نکالنے کے کتنے قابل ہو، اپنی مشکلات کو کتنا باؤنس بیک کر سکتے ہو۔ اگر ہم بات کریں کہ ہمیں لائف سکلز چاہیے کیوں اور اب ہی کیوں ضرورت پڑی اور یہ 21st سینچری ایجوکیشن کا کیوں اسینشیل پارٹ ہے، ابھی اس پہ بہت زیادہ بات کیوں کی جا رہی ہے، تو ابھی جو ہے چینجز وہ بڑی سپیڈ اپ ہو گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایولیوشن آف ٹیلی ویژن کی، تو کبھی کسی زمانے میں ہمارے پاس ایک ریڈیو آیا تھا جس سے ہمیں صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے کافی سالوں کے بعد ہمارے پاس ایک ٹیلی ویژن آیا جو کہ بلیک اینڈ وائٹ تھا اور اس میں کلر نہیں تھے، اور ریڈیو سے بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تک کا سفر کو کئی سال لگ گئے۔ اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن کے بعد ہمارے پاس کلر ٹیلی ویژن آیا، لیکن سٹل وہ بہت بڑے سائز میں تھا اور اس سفر کے اندر بھی کئی سال لگے۔ اس کے بعد اس ٹیلی ویژن کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوا، اس کے بعد LCD ٹی وی آیا اور ریڈیو سے LCD ٹی وی تک پہنچنے کے لیے کئی سال لگے، تقریباً یہ ٹینیور 50 سال سے بھی زیادہ کا تھا۔ لیکن اگر ہم اس سے آگے چلیں تو LCD کے بعد LED کے بعد 3D اور ملٹیپل ٹیکنالوجیز ہمیں کچھ مہینوں کے یا کچھ دن کے فرق سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مطلب یہ کہ جو پیس آف لائف ہے وہ بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ جو جابز آج اویلیبل ہیں، جو کام دنیا میں آج اویلیبل ہے، مے بھی وہ کل پرسوں اویلیبل نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ریڈیو بنانا چاہتے تھے وہ کئی سال تک اپنے کام میں لگے رہے کیونکہ ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا۔ لیکن جو لوگ آج ایک کام کرنا جانتے ہیں، ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں، ان کے لیے کئی سال کا وقت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی آئے دن فاسٹ سے فاسٹ ہوتی جا رہی ہے، تو لائف سکل آج کے بچے کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ وقت کی گزرتی رفتار کے ساتھ اپنی سکلز کی رفتار کو ملا سکے، اور جب وہ سٹریس میں ہو، جب وہ اس ڈاؤن فال ہو، وہ خود کو اس سچویشن سے نکال سکے اور دوبارہ سے اس ریس کے اندر آ سکے۔ اگر وہ ریس میں نہیں آ سکے گا تو دنیا اس کو بالکل ایک سائڈ پر کر دے گی۔